الكريم اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخرہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. صدق اللہ العظیم. حاضرین و سامعین کرام، سورہ احزاب کے بعد سورہ سبا. سورہ سبا ترتیب کے اعتبار سے قرآن میں 34 نمبر کی سورت ہے، اور شان نزول سورہ لقمان کے بعد نازل 58 نمبر ہے نزول کے اعتبار سے. اس میں 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں. نام رکھا سبا چونکہ قوم سبا کا اس میں ذکر ہے، جو یمن میں، جس کو آج اس کو معارب کہتے ہیں. وہ علاقہ میں نے دیکھا ہے، بڑا پیارا علاقہ تھا اور ہزاروں سال سے ویراں ہے، جس کے سرکشی اور تکبر اور اللہ کے نافرمانی اور اللہ کے نبیوں کو ٹھکرانے کی وجہ سے اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، تفصیل سے ان کا واقعہ سناؤں گا انشاءاللہ. سورہ سبا الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے. الحمدللہ یہ غالباً چوتھی سورت ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اور آخری سورہ فاطر ہے. پہلی سورت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. دوسری سورت نمبر 6 الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اور تیسری سورت نمبر 18 سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اور کتنی ہو گئی ہیں؟ 3. اور چوتھی سورت یہی ہے جو آپ ہم پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اور اس کے بعد 5ویں سورت سورہ فاطر 35 نمبر سورت الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض. اور اسی طرح الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم نے 23 مرتبہ ذکر فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جنت میں پہلے جو جائیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، یہ وہی لوگ ہیں کہ ہر حال میں کہا الحمدللہ 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 علی کل حال. تو یہاں فرمایا الحمدللہ الذی، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ایسا خالق اور مالک جس کے لیے سب کچھ جو زمین و آسمانوں میں ہے. حقیقی مالک صرف وہ، صرف زمین و آسمانوں کا مالک، ہمارے مال و جانوں کا مالک صرف اللہ. لہو ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض ملکن و علمن و قدرتن و قبضن وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. دوبارہ فرمایا اور آخرت میں اسی ہی کے لیے تعریف ہے. اب دنیا میں بہت ساروں کی تعریف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت میں اللہ کی ہے، اور آخرت میں جو ہے وہ صرف اللہ کی ہی تعریف ہوگی. وہاں الحمدللہ 6 مقامات پر جنتی یہ کہیں گے الحمدللہ. کوئی کہیں گے اس ذات کے لیے تعریف ہے جسے ہمیں ہدایت دی اس کی، کوئی کہے گا اس ذات کے لیے تعریف ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، کوئی کہے گا اس ذات کے لیے تعریف ہے جس نے ہم سے مشقت دور کی. مسلسل یہ الحمدللہ الحمدللہ ان کی زبانوں پر جاری اور ساری ہوگا. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.
اور وہیں حکمت والا خبردار ہے. ہر اس کے ہر فعل میں حکمت، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. اللہ نے جو کچھ بھی کیا اس میں حکمت ہے. ہمارے ہر کام میں حکمت نہیں ہوتا. ہم کچھ کام کرتے ہیں لیکن اس میں خرابیاں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کمزوریاں ہوتی ہیں. ہمارے پاس علم کی کمزوری، ہمارے پاس مال کی کمزوری، مٹیریل کی کمزوری، افرادوں کی کمزوری، بہت ساری چیزوں کی کمزوری. کمزوری کے جس چیز میں کمزوری ہوتی ہے تو سانے کی کمزوری کی وجہ سے کمزوری آتی ہے. ورنہ کمزور چیز آپ کو، اب کمزور موبائل کیوں بنایا؟ بھئی اس پر کم پیسے آتے ہیں نا، کم مٹیریل اس میں لگتا ہے نا، کم پیسہ خرچ آتا ہے. ورنہ اگر یہ کمزوری نہ ہوتی تو کمزور موبائل نہ ہوتا. کمزوری نہ ہوتی کمزور چھوٹے گھر بھی نہ ہوتے. کمزوری نہ ہوتی تو چھوٹی گاڑیاں بھی نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے ہاں کمزوری نہیں ہے. اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن حکمت پر مبنی ہے. اب کسی کو طاقتور انسان بنا اس میں بھی حکمت ہے، کسی کو کمزور بنایا تو اس میں بھی حکمت ہے. یہ نہیں کہ اس کو طاقتور بنایا، مٹیریل تھا یہاں کم ہو گیا. سمجھ آئی؟ کسی کو خوبصورت بنایا تو کسی کو بدصورت بنایا. اب یہاں دنیا میں حکمت ہے اور آخرت میں تمام مسلمان بڑے حسین ہوں گے اور جہنمی بڑے بدصورت ہوں گے. ایسے بدصورت ہوں گے، سورہ مومنین میں پڑھ چکے. اللہ اکبر، جب آگ جھپٹ مارے گی نا اس کے چہرے پہ، وہ فیہا کالحون، ہونٹ ادھر گیا ادھر کا ادھر آ گیا. اللہ اکبر. رب فرماتے اتنے بدشکل ہوں گے. وہاں جو نیک مسلمان ہے حضرت بلال بھی سورج کی طرح چمکے گا. اللہ خود فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ، اللہ کے بندوں کے چہرے سفید چمکنے والے ہوں گے. وتسود وجوہ، اور جہنمیوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. یعلم ما یلج ما اللہ فرماتا ہے جانتا ہے اللہ تعالیٰ، یعلم ما یلج فی الارض، جو زمین میں داخل کرتا ہے، یدخل فی الارض، اس کو جانتا ہے. وما یخرج منہا، جو اس سے نکلتا ہے. کچھ چیز زمین میں جاتی ہے، کچھ چیزیں زمین سے نکلتی ہیں. بعد میں تفسیر کرتا ہوں. وما ينزل من السماء، کچھ چیزیں آسمان سے اترتی ہیں، نازل ہوتی ہیں. وما يعرج فيها، کچھ يعرج الیہا، یصعد الیہا، یرفع الیہا، کچھ چیزیں بلندی کی طرف جاتی ہیں، کچھ آتی ہیں کچھ جاتی ہیں. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور بہت زیادہ مہربان اور بخشنے والا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں نے بکواس کی جنہوں نے کفر کیا، لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، قیامت نہیں آئے گی. کیا کہا؟ قیامت نہیں آئے گی. قُلْ بَلَىٰ، آپ فرما دیجئے کیوں نہیں قیامت آئے گی. قیامت بلا، ہاں قیامت آئے گی. وَرَبِّي عَالِمِ الْغَيْبِ، وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ، میں جملہ کہوں کہ ربی کی صفت عالم الغیب، اور میرے رب کی قسم جو ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے. لَتَأْتِيَنَّكُمْ، ضرور تمہارے پاس، تم پر قیامت آئے گی، قیامت کا دن برپا ہوگا، اور میرے رب کی قسم. لکھا یوں ہے وَرَبِّ، میرے رب کی قسم، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، ضرور آئے گا تمہارے یا آئے گی تم پر قیامت. عالم الغیب، اور غیب کا جاننے والا. تو یہ اس کی صفت ہے وَرَبِّ عالم الغیب، اور میری رب کی قسم جو ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے. عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، غائب نہیں ہوتا، پوشیدہ نہیں ہوتا، چھپتا نہیں ہے اللہ کی ذات سے ذرہ برابر. مثقال ذرۃ، ذرہ برابر چیز آسمانوں اور زمینوں میں، سب کچھ اللہ کے علم، اللہ کے قبضے، اللہ کے قدرت، اللہ کے تصرف، ہر آن ہر لمحہ ہے. وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہیں سے چھوٹی چیز نہیں سے بڑی چیز، اور یہ سب کے سب لوح محفوظ میں درج ہے. لوح محفوظ میں
درج ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہاں اوپر فرمایا لتأتینکم، ضرور قیامت آئے گی. اس کی علت بیان، کیوں آئے گی قیامت؟ کیونکہ تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کی، تاکہ انہیں نعمتوں سے مالا مال کرے، اور پھر حیات ابدی، ایسے نعمتیں کہ کبھی فنا نہیں ہو، ایسے جوانی کی کبھی بڑھاپا نہ آئے، ایسے خوشی کی کبھی غم نہ، اور ایسے صحت کی کبھی، اور ایسے دولت مندی کی کبھی غربت نہ آئے، اور ایسے امن کی کبھی بے امنی نہ آئے. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی آپ نے اب سن رہے تھے عشاء کی نماز میں اللہ کیا نعمتیں تیار کی ہیں متقین. آخری کا میں وہاں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جنت چلتے چلتے پھر متقین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، پھر فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلهم ولا جان، پھر فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان. اللہ اپنے بندوں کے سامنے ان نعمتوں کا ذکر کر، اے بندے میں نے کیا کچھ تیار کیا. اللہ اکبر. اگر انسان نے انسان کو ایسے کر دیا، ارے کچھ محنت کر، میں نے ایسے بنگلہ بنایا، اس میں ایسے نہریں بہائی ہیں، اس میں ایسے درخت لگائے ہیں، اس میں ایسے ایسے تالاب بنائے، تو وہ یقیناً وہ تو تڑپ اٹھے گا. انسان کا بنگلہ کیا ہوگا یار؟ کچھ بھی ہو جائے بنگلہ کیا تم سے بڑھاپے کو چھین لے گا، دور کر دے گا، موت کو دور کر دے گا، بیماری کو دور کر دے گا؟ وہ بنگلہ، وہ تمہاری دولت اور تمہارے پیچھے ڈاکو لگا دے گا، تمہاری زندگی کو آرام کر دے گا. ایک جھوپڑی والا تو فٹ بار پہ جھوپڑی میں سو رہا ہوتا ہے، اسے خوف نہیں ہوتا درندوں پرندوں اور حشرات الارض کا ہوتا ہے، لیکن بنگلے والا غریب بنگلے میں بھی ڈاکو تو نہیں آیا. ایک چوکیدار کو بولتے ادھر بیٹھ، ایک کو بولتے تو ادھر بیٹھ، لیکن وہاں یہ نہیں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بدلا دے. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم. یہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور عزت کا رزق ہے. کیا دنیا میں دولت مند بڑے بڑے کاروں میں بڑے نعمتوں میں ہوتے، لیکن عزت کا نہیں ہوتا، کبھی حرام، کبھی کسی کا کیا، کبھی کسی کا. عزت کا کھانا یا تو دیندار لوگوں کا ہوتا ہے، وہ حرام سے بچتے ہیں اور عقیدہ پختہ ہوتا ہے، اور یا جو ہے جنت کا ہوگا. بس اللہم ارزقنا یا رب. اللہ عزت کا جینا، عزت کا رزق دے، بس بھلے وہ تھوڑا ہو. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین. اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں ہرانے کی یا ان کو مٹانے کی یا عاجز کرنے کی کوشش کی، اولئک لہم عذاب من رجس علیم. اب دیکھیں وہ ترغیبات تھا، اب یہ ترہیبات ہے. اچھے لوگوں کا ذکر، اس کے بعد برے لوگوں کا ذکر. انہوں نے عمل کیا نا قرآن پر، تو ان کے لیے کیا تھا، اور انہوں نے قرآن کے اپوزٹ، انہوں نے قرآن سنا اور انہوں نے کیا کہا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. انہوں نے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ، شور مچاؤ. اور رب کریم نے جب فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور سنو، تاکہ تم مرحوم بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ جس پر رحمت برستی ہے وہ مرحوم ہوتا ہے، اور جس پر غضب برستا ہے مغضوب ہوتا ہے، مغضوب. رجز عذاب کو کہتے ہیں، سخت عذاب، لیکن جس میں گھن ہوتی ہے، ایسے عذاب. اب جہنم میں کس قسم کے خطرناک بعض ایسے عذاب کہ اسے بالکل جیسے جہنمیوں کی پیپیں وغیرہ وہ. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. اور جانتے ہیں وہ لوگ جنہیں علم دی گئی ہے، جنہیں اللہ نے علم عطا کہ وہ یارا دیکھیں گے، یعنی جانیں گے، یا جانتے ہیں یا جانا ان لوگوں نے.
اوت العلم، علم دی گئی، یعنی اہل کتاب میں سے بنی اسرائیل جو علم والے تھے، چھٹے پارے میں ہم نے پڑھا، ان میں جو راسخ فی العلوم تھے وہ نہیں بھٹکے، لیکن نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے، اردو کی کتابیں ادھر ادھر پڑھ کر اب بس وہ ممبر پر بیٹھ گیا، بولے میں ملا جی ہوں، پگڑی بڑی باندھی، شور مچایا. تو ان میں بھی اکثریت پیسے کمانے کے چکر میں تھے، کچھ جعلی پیر تھے کچھ جعلی مولوی تھے، دونوں تھے. اس میں سورہ توبہ میں اس کا ذکر گزر چکا. تو جو جانتے ہیں تو انہوں نے انزل الیک من ربک هو الحق، کہ جو اتارا گیا تیرے رب کے طرف سے وہ حق ہے. سورہ رات میں ہم نے 19 نمبر آیات میں پڑھا تھا. کیا یہ دونوں برابر ہیں، جو اس قرآن کو جانتے ہو جو نہیں جانتا؟ یہ عقل مند جو ہے فاولو الالباب کا ذکر، پھر اس کے بعد 9 اس کی خوبیاں قرآن پر عمل کرنے والوں کی، جو خود بھی جنت میں جائیں گے اور اپنی فیملی کو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کو بھی لے کر جائیں گے. وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ہدایت دیتا ہے اللہ تعالی راستے کی طرف جو غالب اور تعریف کیا گیا ہے. اور وہی حق ہے، هو الحق کا کون کہتے ہیں؟ علم والے. تو یہاں علماء کی شان بیان کی گئی ہے. اور عزت والے سب خوبیوں سرایا ہے، ہاں وہ راہ راست کی ہدایت دیتے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے، بکواس کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کی، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، هل ندلکم، کیا ہم تمہیں نہ بتائیں، کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں، کیا ایسے شخص کی دلالت نہ کریں تمہیں. اب علی رجل، دیکھیں نبی علیہ السلام کو بشر کے بار بات ہے، وہ بس بشر ہے، بس ہمارے جیسے بشر ہے. ایک مرد ہے، ایک کمبخت تھا. تو میرے ایک دوست وہ بتا رہا تھا، کہتے میری تو ان سے بالکل غم و خوشی بھی ختم. بولے جب میں نے کہا کہ آپ حج پر گئے تو پیارے عقائد و جان کے روزے اقدس پر گئے، تو اس نے جواب کیا دیا پتہ ہے؟ کہتے اس کمبخت نے جواب کیسے دیا. ایسے مولوی بھی ہوتے ہیں، ایسی تربیت بھی کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر جب اس کے امت کے سامنے کرتے ہیں تو کہتے بس ہمارے جیسا، ہمارے جیسا، بس ہمارے جیسے 2 ہاتھ، ہمارے جیسے 2 پاؤں. تو وہ کیا کہتے پتہ ہے؟ حضور اقدس علیہ السلام کے روزے اطہار پر، ہاں یہ نہیں کہتا، کہتا ہے میں اس شخص کے قبر پہ نہیں گیا، کہتے یہ اس نے جملہ کیا، میں اس شخص کے قبر پہ نہیں گیا. کم وقت کہیں کا. یہ دیکھیں نبی کو بشر کہنا، بالکل اس کی بشریت میں کوئی شک نہیں ہے. جو انکار کرے کافر. میں اپنے استاد کو کبھی اس کی تعریف پوری زندگی میں ایسے نہیں کر سکتا کہ میرا استاد تو بس ایک میرے جیسا ہے، بس میرے جیسے 2 ہاتھ ہیں اور مجھے کوئی نفع نقصان نہیں دیتا. نفع دیا اس نے مجھے، یار مجھے پڑھایا، مجھے حلال و حرام کی تعلیم دی، مجھے اللہ واحد لا شریک کے بارے میں، اس کی وحدانیت کی تعلیم دی، مجھے خاتم النبیین کی تعلیم دی. ورنہ میں کہاں پڑھنے والا، میں اس قابل کہاں تھا. اور یہ نبی کے بارے میں کہتا ہے نہ میرے، بس میرے جیسے. یہاں دیکھیں گستاخوں کا طرز بیان کافروں کا طریقہ ہے. ہمیشہ کافروں نے نبی کا ہمارے جیسا انسان ہے، کبھی صحابہ نے نہیں کہا. حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے بخاری کی حدیث ہے فرمایا تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ ہم کہتے ہیں پہلے کچھ پڑھو کہ رسول اللہ کے جو صفات سلبیہ ہے نا، سلبیہ، اس میں ہم برابر ہیں کہ وہ خالق نہیں ہے، مالک نہیں ہے، خدا نہیں ہے، اس میں ہم برابر ہیں. باقی جو ثبوتیہ صفات ہیں ایک صفت کے برابر بھی ہم نہیں ہیں. یہاں دیکھیں آگے یُنَبِّئُکُم، وہ تمہیں خبر دیتا ہے. ہم تمہیں ایسے شخص کے بارے میں بتانے جو کہتا ہے. الرجل کہا، رجل ایک انسان کو کہتے، ایک آدمی کو کہتے. ادب تو نہیں تھا نا. اور بے ادب
بے مراد کیا ہوتا ہے؟ بادب بامراد بے نصیب. اذا مزقتم وہ کہتا ہے کہ جب تم ریزہ ہو جاؤ، کلا ممزقن، ہاں بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ. وہ کہتا ہے وہ شخص حضور کے بارے میں کہ یہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب تم قبر میں جاؤ اور مٹی میں مٹی ہو جاؤ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. فلسفی کہتے ہیں جز لا یتجزا باطل ہے، کہ ایسا جز نہیں ہو سکتا جس کے مزید اجزاء نہ بنے. ہم کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے. اللہ ان کے وہ اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے کہ مزید ٹکڑے نہ بن سکے. کلا ممزق قرآن کہہ رہے کہتا ہے انکم لفی خلق جدید، پھر تمہیں تمہاری تخلیق جدید طور سے دوبارہ ہوگی. دیکھیں انسان دوبارہ زندہ ہوگا، یہی وہ ہوں گے، لیکن اس کا جسم جو ہے نا وہ بڑا مضبوط ہوگا، بڑا حسین ہوگا، بڑا جمیل ہوگا. آنکھیں، ان آنکھوں ان میں بڑا فرق ہوگا، ان کانوں اور ان کانوں میں بڑا فرق ہوگا، ان دانتوں اور دانتوں میں بڑا فرق ہوگا. یہ دانت زیادہ سے زیادہ کتنے سال چل جاتے ہیں؟ بس یار 40-50 سال کے بعد تقریباً شروع ہو جاتے ہیں، پھر کیڑے مکوڑے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آنکھیں 40 سال کے بعد تھوڑے تھوڑی نظریں، بیٹیاں کمزور ہوتی ہیں نا پیچھے سے، پھر کمزور ہوتی ہیں. گھٹنے، لیکن وہاں یہ نہیں ہوگا. تو دوبارہ انسان کو اللہ پیدا کرے گا، لیکن وہ ایسے جسم ہوگا کہ یہ عوارض، امراض، تھکاوٹیں وغیرہ یہ ان لوگوں کا نصیب ہوگا جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں لگا دی، جنہوں نے پیارے نبی کی امت کو فائدہ پہنچانے میں لگے رہے، بس کسی کو اذیت نہ دی. نمازی بن گیا، روزہ رکھنے والا بن گیا، زبان سے غیبت چغلی نہ کرنے، مارے ہمیشہ ذکر و اذکار میں لگا، تلاوت قرآن میں لگا، کان میں کبھی نعتیں سنی، کبھی تلاوت قرآن اور کبھی علماء کی تقریریں سنی. خبریں سنو لیکن اتنا بھی نہیں کہ تم نے بس لگ گیا خبریں اور خبریں. ویسے ٹینشن نہیں ہوتی خبریں سنی، کوئی خوشی کی خبر ہوتی ہے ایک بتا میں تو سنتی ہوں. سننی تو چاہیے تھوڑی سی. افترا علی اللہ کذبا ام بھی جنہ، کیا اللہ تعالیٰ پر اس نے جھوٹ باندھا یا اسے جن ہے؟ اللہ کی پناہ، دیوانہ ہے، اللہ کی پناہ. بل الذین، بلکہ وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرت، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، فی العذاب والضلال البعید، عذاب اور دور کی گمراہی میں ہے. افلم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، جو زمین و آسمانوں میں سے ان کے سامنے ان کے پیچھے جو کچھ بھی ہے، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے. ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں، خود جیسے قارون کو دھنسا دیا. اور نسقط علیہ من السماء کسفا من السماء، یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، آسمان بھی ٹکڑے ہو جائے گا، زمین بھی پھٹ جائے گی، یہ سب کچھ فنا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کل من علیہا فان، صرف رب ذوالجلال کی ذات ہے، باقی سب کچھ کو فنا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس مذکورہ واقعات اور ان دلائل جو رب کریم نے ذکر کیا، ان میں نشانی ہے اللہ کے واحد لا شریک ہونے کی، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی معبودیت کی. کس کے لیے؟ لکل عبد منیب، موصوف صفت ہے، ایسے بندہ جو رجوع کرنے والا ہو اللہ کے حضور. اگر گناہ ہو گیا تو توبہ کی، غلطی کی تو معافی مانگ لی، رجوع کرنے والا ہو، منیب.
ان کے لیے نشانی ہے، ہر انسان کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے نہیں ہے۔ بارش رک گئی کہ نہیں؟ چلو آج یہ درس مختصر چھوڑتے ہیں، اس کی تفسیر کریں گے تو آدھا گھنٹہ مزید لگے گا۔ کتنے منٹ ہو گئے؟ کریم اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں 24 گھنٹوں میں 25 منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ درس قرآن کے لیے آج سے نیت کر لو کہ انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی۔ میرے سامعین ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی زندگی میں چینجنگ آ جائے گی، تبدیلی آ جائے گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوگی اگر آپ اتنا ٹائم نکالیں۔ بس کریم اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حاضرین و سامعین کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور جو بھی ہاتھ اٹھے ہوئے اللہ جو تجھ سے مانگ رہے سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ خصوصاً ملک پاکستان میں جو طوفانی بارشیں ہیں کریم اللہ، یہ سیلاب ہیں، ریلیں ہیں، یا اللہ سب مسلمانوں کے مال و جانوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ہم بڑے گناہگار خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں یا اللہ مشاکل مصائب آلام میں مبتلا نہ فرما۔ یا اللہ تیرے کلام میں یہی پڑھا کہ جو مشکلات آتے ہیں انسان کے برے کردار کی وجہ سے آتے ہیں۔ یا اللہ میں اپنے برے اعمال سے، افعال سے، اقوال سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے سے پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔